بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفاته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ثم الصلاة والسلام على سيدتنا ومولاتنا سيدة نساء العالمين وبضعة رسول خاتم النبيين ورحمة للعالمين وزوجة أمير المؤمنين وأم الحسن والحسين والأئمة الطيبين فاطمة بنت محمد اللهم صل على محمد ثم الصلاة والسلام على آل محمد جميعا وسيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الطامة المتواترة المتوالية على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم ومنكري فضائلهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد والمصحف الكريم والقرآن العظيم وقوله الحق وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى اللهم صل على محمد وآل محمد قابل قدر سادات کرام مومنین و مومنات راہی اسٹیٹ ایریا باب العلم مسجد و امام بارگاہ ولمنگٹن ڈیلیویر میں آج کی مجلس عزا جو ایام شہادت سیدۃ النساء العالمین فاطمہ بنت محمد سلام اللہ علیہ منعقد ہو رہی ہے۔ آج کی مجلس کا عنوان ہے تعلیمات فاطمیہ، اور جو سلسلہ گفتگو ایام فاطمیہ اولا میں القرآن سینٹر سے شروع ہوا تھا، آج وہ 10ویں اور آخری مرحلے میں اختتام پذیر ہو جائے گا۔ آلموسٹ یہ اشرا ہو جائے گا تعلیمات فاطمیہ۔
سب سے پہلے میں دعا کرتا ہوں آپ تمام حضرات و خواتین کے لیے، بانیان مجلس کے لیے، شرکائے محترم کے لیے، ناظرین و ناظرات کے لیے، سامعین و سامعات کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، اللہ کریم اس مجلس کے عوض اور بی بی پاک کے صدقے میں ہم سب کی، آپ سب کی حوائج شرعیہ پوری فرمائے، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت ہو، باقی ماندہ زندگی میں اللہ آسانیاں پیدا فرمائے، کرونا وائرس سمیت ہر فزیکل اسپرچول وائرس کا اللہ خاتمہ فرمائے، اور ہم سب کو باقی ماندہ زندگی میں خیر و خوبی سے رہنے کی توفیق و مہلت عنایت فرمائے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اللہ اپنے حقوق اور بندوں کے حقوق ادا کرنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ حضار محترم اور بانیان مجلس، بانیان مسجد و امام بارگاہ کے مرحومین کے درجات متعالی ہوں اور امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو، حج و عمرہ و زیارات کے راستے کشادہ ہو جائیں، اور ہم سب کو اللہ حاجی زائر معتمر بنا کر زائر چہرہ و وجہ امام زمان قرار دے۔ آج کی مجلس جو تقریباً 40 منٹ کے دورانیے سے ہوگی، آپ حضرات خواتین کی خدمت میں کچھ پوائنٹ پیش کرنے ہیں۔ سب سے پہلا پوائنٹ جو آج میں آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، وہ ہے حضرت علی علیہ السلام کی مادر گرامی سیدہ فاطمہ بنت اسد الہاشمیہ ان خواتین میں شامل تھیں جو ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آئیں، کیونکہ بی بی فاطمہ الزہرا زوجہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ، بی بی پاک بھی اسی گھر میں تشریف فرما تھی جس گھر میں مادر علی تھی۔ وہ یوں کہوں دو فاطمہ ایک گھر میں اکٹھی ہوئے، اور تیسری فاطمہ جو حضرت عبداللہ اور حضرت عمران کی مادر گرامی، ان کا نام بھی فاطمہ تھا۔ ایک اور فاطمہ بھی ہے مگر ان کا ذکر یہاں مقصود نہیں، وہ حضرت حمزہ سید الشہداء کی صاحبزادی ہے۔ تو اذان عالیہ میں یہ بات آج رکھ لیں کہ عموماً ہمارے معاشرے میں ساس اور بہو کے تعلقات کشیدہ رہتے ہیں، جیسا کہ خسر معظم اور داماد عزیز کے تعلقات ہمیشہ کشیدہ رہتے ہیں، بلکہ بدقسمتی سے ہمارا معاشرہ کیونکہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، اس وجہ سے بھائی بھائی کے تعلقات، دوست دوست کے تعلقات سے برے ہوتے ہیں۔ عجیب، دوست اور دوست آپس میں اچھے رہیں گے، سگے بھائی آپس میں لڑتے بڑھتے رہیں گے۔ بلکہ یہ ایک لطیفہ نہ سمجھیے گا، یہ حقیقت عرض کر رہا ہوں۔ 20 سال کے بعد ایک بھائی بھائی کو ملے، 20 سال کے بعد میں ماں بارگاہ میں بیٹھا ہوا تھا اکیلا، کہ ایک صاحب آئے، میں ان کو جانتا تھا، انہوں نے مجھے کہا کہ حضور کچھ سال ہوئے آپ کی زیارت نہیں ہوئی تھی، آج میں گزر رہا تھا، میں نے چاہا چلیے میں آپ کو مل لوں۔ اتنے میں انہوں نے شکایت کی کہ ہمارے سگے بھائی کو ملے ہوئے حضور 20 سال ہو گئے، تقدیر وہ ان سگے بھائی کو بھی 5 منٹ کے بعد وہی دے آئی۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا ہی نہیں، اور میں نے جب ان سے کہا کہ آپ کے بھائی کا نام کیا ہے، تو جب نام لیا تو انہوں نے کہا ارے آپ بھائی صاحب ہیں، تو یوں انہوں نے پہچانا۔ 20 سال سے امریکہ میں رہنے والے سگے بھائیوں نے، ماں بھی ایک باپ بھی ایک، بچپن بھی اکٹھا گزرا، لڑکپن بھی اکٹھا گزرا، مگر امریکہ کی یہاں کی رونقوں نے اس خون کو سفید کر دیا جو کبھی سفید نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تو ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں، توڑ پھوڑ بہت ہو رہی ہے۔ جب مسجدیں بنتی ہیں، ادارے بنتے ہیں، مجھے یاد ہے جب یہ ادارہ بنا تھا تو ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ حضور کیا ضرورت ہے؟ میں نے کہا ایک زمانہ آئے گا
تم کہو گے کاش مسجد ہمارے ہر گھر کے سامنے ایک مسجد ہوتی اور ایک عالم دین ہوتا. گمراہی اس قدر پھیلنے والی ہے اس جگہ پر. تو خیر یہ بات تو ایسے بائی دا وے آ گئی. تو ساس کے اور بہو کے تعلقات عموماً کشیدہ رہتے ہیں. یہ ہمارے انڈو پاک کلچر کی میں بات کر رہا ہوں, ان کلچرز کی نہیں جو تدین سے زیادہ قریب ہے, وہاں پر ایسا نہیں ہوتا. تو کیونکہ ہمارے ہاں یہ ایک عنقا ہے, امپاسبل سا کام ہے کہ ساس اور بہو شیر و شکر ہو کر رہے. اس کی بہترین مثال جو تاریخ میں ملتی ہے وہ جناب فاطمہ بنت اسد اور فاطمہ بنت محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ان دونوں بیویوں نے تقسیم کار کر لی تھی. گھر کے اندر کے سارے کام بی بی فاطمہ الزہرا انجام دیتی, گھر کے باہر کے سارے کام بی بی فاطمہ بنت اسد انجام دیتی. یہ ایک بہت بڑا سبق ہے جو ہم اپنی بہنوں بیٹیوں کو دے سکتے ہیں. ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے, یہ بھی انشاءاللہ آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوگی. یہ تو خیر ساس جو ہوتی ہے رشتے میں وہ تو ماں ہوتی ہے, جیسے سسر رشتے میں باپ ہوتا ہے. الآباء ثلاثۃ, حضور نے فرمایا کہ تیرے باپ تین ہوتے ہیں, ایک جس کی صلب سے تو پیدا ہوا, ایک جو تجھے اپنی بیٹی دے رہا ہے, اور تیسرا پہلا آسمان سے تجھے زمین پہ لے آیا, تیسرا وہ تیرا استاد ہے جو زمین سے پھر تجھے آسمان پہ. ان تین چیزیں کرنی چاہیے. تو اب جہاں تک تعلق ہے کنیز کا اور غلام کا, بی بی میمونہ جو بی بی فضہ کے نام سے بعد میں ملقب ہوئی, پہلے ان کا نام ان کا میمونہ ہے اور یہ کنورٹڈ ہے. یہ زنجبار کے بادشاہ کی صاحبزادی. یہ جب آئی در فاطمہ پر کنیز بن کے, تو آپ جانتے ہیں ہمارے ہاں بھی, یہاں تو خیر کم ہے, یہاں تو ہم خود ہی نوکر اور کنیزیں بن گئے ہیں اس معاشرے میں. وہاں پر جہاں سے ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا وہاں پر گھروں میں نوکرانیاں اور نوکر رکھنے کا رواج, سلیو گرل ہو گئی, سلیو بوائے ہو گیا. تو عموماً ایک تفوق ہوتا ہے, ایک سپیریئر کمپلیکس کہہ لیں, یہ رہتا ہے, ایک سپیریئر مینٹیلٹی رہتی ہے ہمارے لوگوں کی کہ مثلا میں باس ہوں اور یہ نوکر ہے. مگر یہ چیز ہم نے عجیب دیکھی کہ بی بی فضہ اور بی بی فاطمہ, یہ کنیز اور یہ ملکہ آپس میں یوں کام کرتی تھی کہ 50% گھر کے کام بی بی فاطمہ انجام دیتی, 50% بی بی فضہ انجام دیتی. باہر سے آنے والی کوئی بی بی اگر نہیں جانتی ہوتی تو رشتے کو سمجھ ہی نہیں سکتی تھی, یوں سمجھتی تھی شاید دو سگی بہنیں ہیں کہ جو کام کریں. یہ بہت بڑا سبق ہے جو ہم شہزادی سے حاصل کر سکتے ہیں. اگر بابا نوکروں کے ساتھ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا تناول فرما رہا ہے مسجد نبوی کے چبوترے پر, تو شہزادی فاطمہ بھی اپنی کنیزوں کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پہ کھانا تناول فرما رہی ہے, خواہ وہ کنیز فضہ ہو یا وہ ام ایمن ہو یا اسماء بنت امیس زوجہ ابو بکر. پتہ ہی نہیں چل رہا کہ یہ کنیزیں ہیں یا رشتہ دار ہیں, ریلیٹیو ہیں. یہ ایک تعلیمات فاطمیہ کا اثر ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہونا چاہیے. ایک اور ایشو یہ سمجھ لیں کہ ہر خاتون کے لیے فضیلت کے پہلو ہیں. مثلا
اچھی ماں، خاتون کو چاہیے کہ وہ اچھی ماں. یہی وجہ ہے، دیکھ لیجیے تاریخ میں اللہ کی ذات نے بعض ایسی بیویوں کو ماں بننے کی سعادت سے محروم رکھا کہ جن کے ہاں شرارت تھی اور اللہ سمجھتا تھا کہ یہ اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کر سکے. اچھی ماں شمع رحمت الہی. یہ جو رحم ہوتا ہے نا، صلۃ الرحم، یہ اصل تو رحم ہے، ہمارے ہاں اردو میں آ کے یہ رحم ہو گیا صلہ رحم. جیسے فاطمہ الزہرا اردو میں آ کے زہرا ہو گیا، زہرا اصل میں زہرا. رحم رحمت الہی کا شمع ہے. رحم مادر جہاں ہم سب رہتے ہیں، رحم مادر جہاں بچہ رہتا ہے، اللہ نے اس بچے کے رہنے کے مسکن کا نام بھی اپنے نام سے مشتق کیا ہے تاکہ میرے نام کی برکت اس کی تولید نسل میں بھی جاری رہے. یہ صلہ رحمی جو ہے یہی تو ہے. جہاں جہاں تک رحم کی رشتہ داری جائے، یعنی ماں کے رشتہ دار جائیں، وہاں تک اگر آپ ٹرمز کو کنیکٹ کرتے جائیں تو صلۃ الرحم ہے، اور ڈسکنیکٹ کرتے جائیں تو قطع رحم ہے. اللہ نے قسم کھائی ہے قرآن میں، یعنی یوں سمجھنے قسم کھائی ہے کہ اللہ قاطع رحم کو جنت میں داخل نہیں کرے گا. جو اپنے رشتہ داروں سے اچھے تعلقات نہیں رکھ سکتا، اس پر جنت حرام ہے، جہنم اس کے لیے لازم ہے. اس لیے ہمیں صلہ رحمی سیکھنی چاہیے. رحم، رحمت، رحمانیت، رحیمیت، رحم کی اپیل، مرحمت، یہ سب ایک ہی اوریجن سے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یہ سارا اوریجن ایک ہی چل رہا ہے. تو یہ بھی آپ اذہان عالیہ میں آج محفوظ فرما لیں. اس ایشو کو بھی بہت امپورٹنٹ ایشو ہے. اسے آپ نے کہ خاتون کے لیے ایک فضیلت کا معیار یہ ہے کہ وہ اچھی ماں. اسی لیے حکم ہے کہ جب آپ ازدواج کے رشتے میں منسلک ہونے لگے تو جلد بازی نہ کریں. ایاکم والخضراء الدمن، صرف خوبصورتی بیوٹی پر جا کر شادی نہ کریں، بلکہ کردار، حسب، نسب ملحوظ خاطر رکھیں. اس لیے کہ آنے والی صرف آپ کی بیوی نہیں ہے، قیامت تک چلنے والی آپ کی نسل کی معلمہ بھی ہے، معلمہ اور مربیہ. لہذا اچھی ماں اچھا معاشرہ تربیت کرتی ہے. دیکھیں نام نہیں لوں گا، ایک صاحب ہیں جن کو کسی صاحب نے مصر میں قتل کروایا اور لاش کو بھی جلد میں رکھ کے جلا دیا. پتہ ہے نا وہ صاحب کون ہے؟ وہ علی کے منہ بولے بیٹے ہیں، اسماء بنت امیس کے فرزند ہیں وہ. اور باپ تو ان کا آپ جانتے ہیں نا کہ باپ کا سٹیٹس کیا ہے. باپ کی علی سے دشمنی ہے، توجہ رکھیں. ماں فاطمہ کی کنیز ہے. فاطمہ کی کنیزی کا اثر یہ ہوا کہ ماں کا دودھ باپ کے خون پہ سبقت لے گیا. علی کے دشمن کا بیٹا علی کا بیٹا. کچھ ملازم فرما دیا. اس لیے اچھی ماں. نمبر 2، اچھی زوجہ. اچھی زوجہ، بلکہ اگر ترتیب سے شروع کریں تو اچھی بیٹی ترتیب سے یوں ہوا. اچھی بیٹی فضیلت کا پہلا معیار، اچھی زوجہ دوسرا معیار، اچھی ماں تیسری. بیٹی ہو تو اچھی، الحیاء من الایمان، حیادار ہو، اس کو شرم حضوری آتی ہو، اس کے اندر غیرت ہونی چاہیے. بیٹی کے اندر ماں باپ کا کہا مانے، ماں باپ کو ترجیح دے. آپ ذرا ملاحظہ فرماتے چلیں، بی بی پاک
کے لیے جو یہ تینوں ہیں، اچھی بیٹی، اچھی زوجہ، اچھی ماں، ذرا غور کیجیے، بیٹی ایسی کہ دو جہاں کی رحمت اسے ماں کہے، ماں کی مانند نہیں، یہ نہیں کہا کہ الفاطمہ تو مثلو، ایسے نہیں ہے کہ یوں ہے جیسے میری ماں تھی نا، الفاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے، کیونکہ ماں سے مراد مرکز، گویا رسالت کے مرکز کا نام فاطمہ، نعرہ حیدری لتنذر ام القری، ہم چاہتے ہیں کہ آپ ام القری کو جو بستیوں کی ماں ہے ان لوگوں کو آپ ڈرائیں۔ بستیوں کی ماں کون سی ہے؟ مکہ، مکہ بستیوں کی ماں، اور ام کا ایک معنی جو قرآن کے لیے ام کا معنی شمار ہوتا ہے وہ سورۃ الفاتحہ، یعنی اصل القرآن، ام کا ایک معنی اصل، ماں سے مراد اصل، ماں سے مراد ضامن نسل، ماں سے مراد مرکز، ماں سے مراد بغیر توقع کے محبت، ماں سے مراد لک آفٹر کرنے والی، مطلب یہ ہے کہ میری رسالت کا مرکز بھی یہی ہے، میری نسل کی ضامن بھی یہی ہے، اور اگر میری ماں بھی زندہ ہوتی بی بی آمنہ تو اس سے زیادہ خدمت نہ کرتی جتنا خدمت میری فاطمہ کی۔ بیٹی ہو تو ایسی، آج کل کی بیٹیوں کے لیے اسوہ حسنہ بی بی پاک کی وہ قدردانی ہے جو باپ کے لیے کی۔ جب خبر ملی ہے احد میں کہ بابا شہید ہو گئے، خبر یوں مشہور ہوئی تھی، علم الگ ہے، علم لدنی الگ ہے، وہ ہوتا ہے بعض اوقات اللہ تعالیٰ امتحان بھی لیتا ہے، ٹیسٹ بھی لیتا ہے، تو شہزادی بے قرار ہو کر میدان پہنچ گئی۔ یہ محبت تھی، جس طرح مقناطیس کو محبت ہوتی ہے نا، کشش ہوتی ہے، یہ ماں اور بیٹی کی کشش ہے جو آج کے معاشرے میں پرتو فاطمہ و رسول ہو کر رہنی چاہیے۔ یہ تو بیٹی کا کریکٹر۔ زوجہ کا کریکٹر یہ ہے کہ آج ہی میں ایک روایت پڑھ رہا تھا، جب میں تیاری کر رہا تھا حیران ہوا روایت پڑھ کے، لما جب خبر دی گئی علی کو، تو علی علیہ السلام بی بی کی شہادت کے وقت وہاں موجود نہیں تھے جہاں بی بی کی شہادت۔ جب خبر دی گئی تو پہلا جملہ سنیے جو مولا امیر المومنین نے کہا، مولا فرماتے ہیں الا من، اے بی بی تیری شہادت کے بعد میں کس کو تعزیت پیش کروں، اس لیے کہ سب کی تعزیت تو مجھے پیش کر۔ ذرا دیکھیں کیا درجہ، یعنی کیا سیٹسفیکشن ہے رشتہ ازدواج کی، میٹرمونیل لائف کی، حتیٰ کہ جب پوچھا کسی نے بعد استشہاد فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کیف وجدت بنت رسول اللہ یا امیر المومنین، مولا آپ نے اپنی زوجہ کو زندگی میں کیسا پایا؟ شہادت کے بعد یہ سوال ہو رہا ہے، سرکار فرماتے ہیں واللہ ما طالبت منی شیئا قط، قسم بخدا رسول کی بیٹی نے ساری ازدواجی زندگی میں مجھ سے کسی شے کا مطالبہ نہیں کیا۔ کچھ ملادہ فرما رہے ہیں؟ حتیٰ کہ یہ بی بی جب سنتی ہیں کہ کنیزیں آئی ہیں بابا کے پاس، جا کے کیوں نہ ایک کنیز لے آؤ، جب واپس خالی ہاتھ آ گئی تو کہا کہ کنیز نہیں لائی بی بی، کہا میں اپنے بابا کا چہرہ دیکھتی رہی، مجھ میں ہمت نہیں ہوئی کہ میں مانگ سکوں۔ بیٹی کا یہ درجہ، بیوی کا وہ درجہ، ذرا غور فرمائیں۔ بلکہ مولا کائنات کا ایک جملہ آج ہسٹوریکل اپنے اذہان میں محفوظ کر لیں،
فرماتے ہیں ما اغضبتنی قطو وما اغضبتها قطو. اے پوچھنے والے کہ رسول کی بیٹی کیسی تھی، تو سن، نہ بیوی نے کبھی مجھے ناراض کیا، نہ میں نے کبھی شہزادی کو ناراض کیا. کچھ سمجھے؟ ڈیمانڈنگ نیچر ہونا اچھی بیوی ہونے کی دلیل نہیں ہے. لڑائی جھگڑے فساد کرنا اچھے میاں ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ سیرت فاطمیہ پہ چلے، سیرت علویہ پہ چلے، گھر کا ماحول خود بخود جنت میں آپ بچے. نعرہ حیدری. اگر مجلسوں میں مجلسیں کرنے کے باوجود گھر کا ماحول بنتا ہوئے ماحول علی و بطول نہیں بن رہا، تو مجلس کا ثواب ضرور ہوگا، حاصل کچھ نہیں ہوگا. ثواب تو ہو جائے گا، جیسے نماز آپ پڑھ رہے ہیں، ثواب ہوگا نماز کا، اور وہ آپ کو گناہ سے نہیں روک رہی، تو آپ کی زندگی میں بینیفٹ کوئی نہیں ہے نماز کا. لہذا ایام فاطمیہ ختم ہو، ہمارے گھروں کے ماحول فاطمی، علوی، حسنی، حسینی، زینبی، کلثومی. یہ اصل ہدف ہے اس عنوان کے شروع. اور ماں ایسی سبحان اللہ کہ جس نے حسن و حسین تربیت کی، جس نے زینب و ام کلثوم کی تربیت کی. گفتگو آخری مرحلے میں آ رہی ہے. یہ جو تینوں اعزاز ہیں نا، تینوں اعزاز، یہ ایک جگہ جمع نہیں ہے. یہ عجیب بات ہے. ایک کتاب ہے الریاحین الشریعہ، ریاحین الشریعہ، ایک کتاب شریعت کی وہ مبشرات الجنت بیویاں، خوشبودار بیویاں جن کے کردار و عمل کی خوشبو سے آج ہم بھی استفادہ کر سکتے. شریعت کی وہ بیویاں، یہ بڑی ضخیم کتاب ہے. اس کتاب میں یہ لکھا ہے، صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسی بیوی پاسٹ میں ایسی نہیں گزری جس میں سارے کے سارے فضیلت کے تینوں اسٹینڈرڈ موجود ہوں. لکھتے ہیں وہ مثال دیتے ہیں، مثلا بی بی حوا اچھی زوجہ تھی، اچھی ماں تھی، مگر آپ انہیں اچھی بیٹی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بیٹی نہیں. تو دو معیار آ گئے، تیسرا نہیں آیا. اسی طرح آگے چلے، بی بی آسیہ زن فرعون، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأة فرعون. کیا اسٹینڈرڈ رول ماڈل ہے مومنوں کے لیے امرأة فرعون. اچھی بیٹی، عمران کی بیٹی، مذاہب، آسیہ بنت مذاہب کی بیٹی، یہ اچھی بیٹی ہے، بنت مذاہب، اچھی زوجہ ہے کہ فرعون کے گھر میں رہ کر مومنہ رہی. صرف مومنہ نہیں رہی بلکہ مومنین کے لیے رول ماڈل رہی. میرے اور آپ کے لیے، ہم جو کمزور لوگ ہیں، آج کل کہہ رہے ہیں کہ بڑھاپا آ رہا ہے تو چلو پاکستان چلے، انڈیا چلے، یہاں پر ذرا مشکل ہے سنبھالنا اپنے آپ کو، یہ ہے وہ ہے. ایک ہمارے لیے رول ماڈل ہے یہ بی بی کہ اگر فرعون کے گھر میں ایمان کی حفاظت ہو سکتی ہے تو امریکہ میں بھی تشیع کی حفاظت ہو سکتی ہے. بندے میں ہمت ہونی چاہیے. ماحول بندہ خود بناتا ہے، ماحول کا گلہ مت کیجیے، آپ ماحول خود بنائیے. خیر، مگر آپ ماں نہیں کہہ سکتے اچھی ماں، کیونکہ ماں بنی نہیں. ہر نہ بننے والی ماں بری نہیں ہوتی. غلط فہمی نہ رکھیے گا خدا نخواستہ. ہاں، یہ ایسی بات نہیں ہے. ہر نہ بننے والی ماں بری نہیں ہوتی ہے. کچھ ایسی ہوتی ہے کہ جو بری ہوتی ہے، کچھ اولاد والی بھی بری ہوتی ہے. آپ جانتے ہیں اس چیز. تو یہ تینوں اسٹینڈرڈ یہاں پر بھی نہ آ سکے. مریم بنت عمران، اچھی بیٹی، اچھی ماں،
کہ روح اللہ کو پالا، مگر آپ انہیں اچھی بیوی نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ بیوی ہی نہیں۔ ابھی یہ حال ہی میں یہ جب یہ 25 کا دن تھا تو مجھے کرسچن نے بلایا، انہوں نے کہا کہ آپ نے تقریر کرنی ہے اور آپ نے کچھ ہمیں بتانا ہے۔ تو میں نے کہا بھی دیکھیے، ہیپی میری کرسمس وغیرہ جو بھی ہے، آپ کے جو ہیپی نیو ایئر ڈے ہے، کچھ بھی کہنے میں حرج کوئی نہیں، البتہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ میری وہ شادی والا میری ہے، یہ خوشی والا میری ہے۔ شادی نہیں ہوئی بی بی مریم کی کسی کے ساتھ، شادی وادی نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی اللہ کا بیٹا ہے نہ اللہ کی کوئی بیوی۔ یہ الحمدللہ میں نے کہا تو اس کے بعد شکر خدا ہے کہ پیسٹر تھے، انہوں نے باقاعدہ میری تائید کی، انہوں نے کہا کہ ہمارا عقیدہ بھی اب وہی ہے جو ڈاکٹر حسین کا ہے، ہم انہی کے عقیدے پہ آج کل چل رہے ہیں۔ تو اچھی بات ہے الحمدللہ، تثلیث کے ٹرینٹی کے قائل نہیں۔ لیکن مسلمانوں کا یہ فائدہ ہوا نا، ہمارے آباء و اجداد آئے تھے عرب کنٹریز سے انڈیا کے آئی لینڈز وغیرہ پہ، آج بھی دیکھ لیں کاشی آباد، حیدرآباد وغیرہ، یہ جو پٹیاں ہیں آج یہاں پر جو مسلمان آپ کو نظر آ رہے ہیں، یہ ان بزنس مین کی وجہ سے ہیں جو اپنی دنیا ٹھیک کرنے آئے تھے اور ان کا دین ٹھیک کر کے دنیا سے چلے گئے۔ آپ بھی صرف پیسہ کمانے نہیں آئے، امریکہ میں کوئی ایسا کردار چھوڑ کے جائیے کہ امریکہ نے آپ کو دنیا دی ہے، آپ امریکہ کو دین دے کے جائیں۔ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، مبلغ بننا ہوگا ہر بندے کو۔ یہ صرف مولویوں کا کام نہیں ہے تبلیغ کرنا، آپ سب کا بھی فریضہ ہے۔ بلال کیا مولوی تھے؟ سلمان کیا مولوی تھے؟ ابو ذر مولوی تھے؟ وہاں تو مولوی کی گنجائش ہی نہیں تھی، وہاں تو کوئی اور نماز ہی نہیں پڑھا سکتا تھا۔ مولوی پیشہ ور مولوی بننا ضروری نہیں ہے۔ بس میں گفتگو نہایت کی طرف لے جاؤں، یہ 3 مثالیں دی انہوں نے، ہے تو اور بھی، مگر اسٹینڈرڈ تینوں جمع نہیں ہوئے، مگر انہوں نے لکھا کہ فاطمہ زہرا پہ آ کر یہ تینوں معیار اکٹھے ہوئے۔ مریم عزیز کی نسبت عیسیٰ عزیز، سے نسبت حضرت زہرا عزیز، نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین، بانوے تاجدار حل عطا، شیر خدا مرتضی مشکل کچھ، مادر مرکز پرکار عشق، مادر کارواں سالار عشق۔ یہ تینوں اکٹھے ہوئے۔ اچھی ماں ایسی حسنین کی ماں، اچھی زوجہ ایسی کل ایمان کی زوجہ، اور اچھی بیٹی ایسی رحمت للعالمین کی رحمت۔ تینوں معیار پورے۔ صاحب کتاب نے لکھا کہ ایک معیار چوتھا بھی تھا جو شہزادی سے سمجھا نہیں جا رہا تھا بطور عتم، اس لیے کہ شہزادی کے بھائی صغر سنی میں چلے گئے، تو وہ تھا اچھی بہن۔ اس کردار کو سمجھانے کے لیے اللہ نے بی بی زینب کو پیدا کیا کہ بی بی زینب سمجھائے گی اچھی بہن کیسے ہوتی ہے، کیونکہ بی بی زینب پہ آ کے فضل زن کی تکمیل ہو گئی، عورت کی ڈیمانڈ کی سپلائی مل گئی، اس لیے کائنات میں ثانی زہرا ملتی ہے، ثانی زینب کو ملے گی۔ حیدری ماشاءاللہ، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خلاصۃ الکلام یہ ہوا آج کی ساری گفتگو کا، بلکہ 10 کی 10 مجالس کا، کہ بی بی پاک آئے تطہیر کی مرکزی کریکٹر فگر، کریکٹرکل فگر، آئے سورہ دہر مکمل کا مکمل انہی کے گرد اور ان کے خاندان کے گرد گھوم رہا ہے۔ سورۃ الکوثر کا مصداق اصلی وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ کا مصداق وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، اپنے اپنے قریبیوں کو میرے حبیب دے دے حق ان کا۔
خدا کی قسم اہل سنت کے ہر مورخ نے لکھا جب یہ آیت آئی تو اللہ کے نبی نے بی بی پاک کو بلایا اور فدق ان کے سپرد کر دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ فدق آپ کو دے دیا۔ تو جنہوں نے فدق کا انکار کیا ہے انہوں نے قرآن کا بھی انکار کیا ہے، توحید کا بھی انکار کیا ہے، عصمت کا بھی انکار ہے، رسالت کا بھی انکار، کیونکہ یہ حکم قرآن ہے۔ یہ تو طے ہو گیا کہ بی بی کا عقد، 3 عقد ہوئے ہیں بی بی کے، اللہ نے پڑھا، جبریل نے پڑھا، حضور نے پڑھا۔ یہ بھی طے ہو گیا کہ ہزاروں فرشتوں کے جھرمٹ میں بارات چلی ہے بی بی کی، ہزاروں فرشتے ہیں، اور جو شے میکے سے سسرال لے کے دلہن جاتی ہے وہ نہ میکے کی پراپرٹی ہوتی ہے اور نہ سسرال کی، وہ دلہن کی پراپرٹی ہوتی ہے، جہیز پراپرٹی ہے دلہن کی۔ میں کہتا ہوں یہ فرشتے جو جا رہے تھے یہ جہیز میں تو جا رہے تھے، جب پراپرٹی فاطمہ کی ہے تو فاطمہ کی مرضی ہے، ان سے چکیاں پسوا لے، جھاڑو دلوا لے، اپنے چاہنے والوں کو جنت میں داخل اس میں تو کوئی شک نہیں کہ بی بی سیدۃ النساء الجنہ ہے، بی بی کے شوہر قسیم النار والجنہ ہے، بی بی کے بچے سیدہ شباب اہل جنہ ہے۔ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ شہزادی نے دنیا میں تربیت کے بہترین اصول سکھائے۔ دیکھیے قربانیاں دینے والوں نے پارشل قربانیاں دی ہیں، حضور فرماتے ہیں ما اوذی النبی کما اوذیت، اسلام کی خاطر حضور کی قربانی کیا ہے کہ کانٹے بچھائے گئے، اوجری ڈالی گئی، مینٹلی ٹارچر کیا گیا، زہر کا پیالہ دیا گیا، یہ سرکار کی انویسٹمنٹ ہے۔ مولا علی نے اپنا سر دے دیا، امام حسن نے اپنے جگر کے ٹکڑے دے دیے۔ ذرا غور فرمائیں، انبیاء ما سلف، کوئی چیرا گیا ہے آرے سے، کوئی تلوار سے، کوئی تبر سے، کوئی تیر سے، یہ انبیاء ما سلف، کوئی پتھر سے مارا گیا، یہ سب قربانیاں اسلام کے لیے ہے۔ اور جس بی بی نے پوری نسل قربان کر دی اس کا نام فاطمہ۔ فاطمہ نے اپنا کچھ چھوڑا نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وقت آخر آیا تو بی بی نے اسماء بنت امیس سے کہا کہ بی بی اسماء، میرے بابا کے حنوط سے کچھ کافور بچا تھا، وہ ذرا میرے تکیے کے نیچے رکھ دے، اس لیے کہ میرا وقت آخر آ رہا۔ کنیز کھانا لگاتی ہیں حسن و حسین کہ بچوں کھانا کھاؤ، بچے آج کھانا نہیں کھاتے اور کہتے ہیں کہ ہم اماں کے بغیر کبھی کھانا نہیں کھاتے۔ کہا اماں عبادت میں مصروف ہے، ان کو تنہائی چاہیے۔ علامہ نجفی نے فرمایا تھا کہ چھوٹے چھوٹے امامے سر پہ رکھ کے حسن و حسین گئے اپنے نانا کی قبر پہ اور جا کے کہتے ہیں نانا آپ تو شاف محشر ہے نا، ہماری اماں بیمار ہے، ہماری اماں کو اللہ سے شفا دے دے۔ یہ کہہ رہے تھے کہ دونوں کو غش آ گیا، دونوں قبر پہ گر گئے، نانا دونوں کو خواب میں ملے اور کہتے ہیں ارجعا الی بیتکما امکما قد تففت، واپس چلے جاؤ میرے بچوں، ماں مر گئے۔ اللہ اکبر۔ ایک جملہ ہے کبھی آج تک پڑھا نہیں آپ کے سامنے، آج میں چاہتا ہوں کہ پڑھوں۔ بچے سارے بیان کر رہے تھے نا، ایک بہن حسین نے ایسا کیا کہ بی بی کا جنازہ کام ہے، پڑھوں کہ وہ کیا بیان تھا؟ یا اماں کلمینی حتی لا اموت، اماں مجھ سے بات کر ورنہ حسین مر جائے گا۔ یقون قلبی اربن اربا، قبل اس کے کہ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے اماں
مجھ سے گفتگو کر۔ راوی نے لکھا کہ تکلمت فاطمہ، بی بی نے اپنے بیٹے سے گفتگو کی۔ یہاں جو گفتگو تھی نا یہ قرض تھا، یہی وجہ ہے کہ جب بی بی کربلا آئی تھی تو 9 جگہ سے بدن اٹھتا تھا غریب کا، اور ہر ٹکڑا کہتا تھا اماں میں یہاں ہوں، اماں میں یہاں ہوں۔ ایک مرتبہ علی نے کہا آؤ بچوں وداع آخر کر لو۔ بچے وداع آخر کرنے لگے۔ بچے جب وداع آخر کرتے ہیں، حسین ابن علی نظر نہیں آ رہے۔ کہا حسین کہاں گئے؟ کہا وہ معزل میں کونے میں رو رہے ہیں بابا۔ آئے اور آ کر کہا اما تلتقی امک یا حسینہ، حسین اپنی اماں سے نہیں ملو گے؟ ملوں گے ضرور بابا، مگر میری ماں مریم سے کم نہیں، میں عیسیٰ سے کم نہیں، جب تک اماں نہیں بلائے گی نہیں جاؤں گا۔ انت فحنت ومدت یداہا فقالت وا ولدا۔ آیت اللہ قزوینی نے لکھا یہ سن کر رسول زادی کے بندے کفن ٹوٹ گئے، دونوں ہاتھ باہر نکلے اور آواز آئی آ میرے کربلا کے غریب، آ میرے حسین، اماں اماں کر کے حسین اماں کے جنازے سے لپٹ گئے۔ اسی اثناء میں حاطف غیب نے آواز دی یا ابا الحسن فرق بین جسد زوجتک و ابنک، حسین کو حسین کی ماں کے جنازے سے دور کر لے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے قدسیان عرش نے عبادتیں چھوڑ دی، کوہرام آسمانوں میں مچ گیا۔ علی آگے بڑھے، دست شفقت پھیرا، دست شفقت پھیر کے حسین کو جدا کیا۔ یہی رسم دنیا ہے کہ جب یتیم کو ماں یا باپ کے جنازے سے جدا کیا جائے تو پیار سے جدا کیا جاتا ہے۔ مجھے کربلا میں ایک یتیمہ نظر آ رہی ہے، شمر تازیانہ لے کے کھڑا تھا اور بچی کو مارتا جاتا تھا، اور بی بی سکینہ کہتی تھی ظالم حیا کر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ماتم حسین ہائے بابا تیری شہلا پہ مصیبت کی گھڑی ہے، ہائے بابا تیری شہلا
कारीगर वाले पेशी को बुलाते हैं हमें, कारीगर वाले पे आके सताते हैं हमें। मेरी फूल सिपाते पूछते हैं नहीं मुझसे, क्या पता हमसे हुई है आपे मुसीबत की घड़ी है। हाय बाबा तेरी ज़हमत पे मुसीबत की घड़ी है। शर्म आती है ना तुमको बताऊं कैसे, ये तमाशों के निशान तुमको दिखाऊं कैसे। तुम न पहचान सकोगे, देख कर मुझको कहोगे, क्या मेरी जान यही है। हाय बाबा तेरी ज़हमत पे मुसीबत की घड़ी। ये